پورے ورلڈ میں وہ مومن ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں جو یہ کہے کہ نبی تو اعلیٰ، نبی کی پیدائش اعلیٰ نہیں، نبی تو اعلیٰ، نبی کا میلاد اعلیٰ نہیں، نبی تو اعلیٰ، نبی کا لباس اعلیٰ نہیں، نبی تو اعلیٰ، نبی کا بیان اعلیٰ نہیں۔ ایسا کہنے والا شخص سب کچھ ہو سکتا ہے، زمیندار ہو سکتا ہے، روپیہ پیسہ والا ہو سکتا ہے، گاڑی باڑی والا ہو سکتا ہے، جو یہ کہے کہ نبی تو اعلیٰ، نبی کا لباس اعلیٰ نہیں، نبی تو اعلیٰ، نبی کا بیان اعلیٰ نہیں، نبی تو اعلیٰ، نبی کا پسینہ اعلیٰ نہیں، ایسا کہنے والا شخص سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ہم خوش عقیدہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح نبی اعلیٰ، نبی کا بیان بھی اعلیٰ، نبی اعلیٰ، نبی کی پیدائش بھی اعلیٰ، نبی اعلیٰ، نبی کا میلاد بھی اعلیٰ، نبی اعلیٰ، نبی کا لباس بھی اعلیٰ، نبی اعلیٰ، نبی کے اصحاب اعلیٰ، نبی اعلیٰ، نبی کے ہر یار اعلیٰ، نبی اعلیٰ، نبی کی بیٹیاں بھی اعلیٰ، نبی اعلیٰ، نبی کی ازواج بھی اعلیٰ، نبی اعلیٰ، نبی کے نواسے بھی اعلیٰ، نبی اعلیٰ، نبی کا قرینہ اعلیٰ، نبی اعلیٰ، نبی کا زینہ اعلیٰ، نبی اعلیٰ، نبی کا شہر اعلیٰ، نبی اعلیٰ، نبی کا مدینہ بھی اعلیٰ، نبی اعلیٰ، نبی کا مرحبا آقا کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جو کچھ دیا اعلیٰ، حسن دیا اعلیٰ، کمال دیا اعلیٰ، جمال دیا اعلیٰ، ازواج دی اعلیٰ، نواسے دیے اعلیٰ، اصحاب دیے اعلیٰ، اعلیٰ۔ بولو سنیو، ارے ابو بکر جیسا اللہ اور رسول اللہ کے بعد ابو بکر جیسا کوئی نہیں، فاروق اعظم جیسا کوئی نہیں، عثمان غنی جیسا کوئی نہیں، مولا کائنات مولا علی جیسا کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اصحاب دیے وہ بھی اعلیٰ، جو کچھ دیا اعلیٰ، امت دی اعلیٰ، زمانہ دیا اعلیٰ، دین دیا اعلیٰ، شریعت دی اعلیٰ، جو کچھ دیا اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ۔ کیوں مولا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جو کچھ دیا اللہ نے اپنے محبوب کو اعلیٰ، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو میدان محشر میں راضی جو کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی لگا کر درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ فرمائیے گا، یہ میرا اپنا عقیدہ ہے، اپنا نظریہ ہے، اپنا خیال ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہیں، اسے صداقت و عدالت سے محبت نہیں۔ میں دیکھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اردو سمجھتے کہ نہیں، بنگال میں رہتے تو ہے لیکن اردو سمجھتے کہ نہیں، میں یہ دیکھنا چاہوں گا۔ جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہیں، جس کو 12ویں سرکار سے محبت نہیں، اسے صداقت و عدالت سے محبت نہیں۔ جس کو حضور سے محبت نہیں، اسے عدالت و سخاوت سے محبت نہیں۔ جس کو حضور سے محبت نہیں، اسے
سخاوت و شجاعت سے محبت نہیں، جس کو حضور سے محبت نہیں اسے نجابت و شرافت سے محبت نہیں، جس کو حضور سے محبت نہیں اسے عاجزی اور انکساری سے محبت نہیں، جس کو حضور سے محبت نہیں اسے شرم و حیا سے محبت نہیں، اور جسے ان اخلاق صفات، ان اخلاق حسینہ سے محبت نہیں، ان صفات کریمانہ سے محبت نہیں، ان گڈ کیریکٹر سے محبت نہیں، اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں بلکہ انسانی لباس میں، انسانی یونیفارم میں ایک حیوان، ایک وحشی درندہ ہے۔ ورنہ مسلمانوں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کمالات و اخلاق سے محبت کرنے والا، گڈ کیریکٹر سے محبت کرنے والا اور ان سے کلوز ہونے کی خواہش رکھنے والا انسان کمالات و اخلاق کے اس اعلیٰ پیکر کو دیکھے اور سنے مگر اس سے محبت نہ کرے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کے سینے میں دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے، اس کے سر میں دماغ نہیں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ ورنہ مسلمانوں آپ کے لیے ایک جملہ توجہ فرمائیے گا، یقین جانیے جتنی شان، جتنا مقام، جتنی عظمت حضور کا ایک سنی بیان کرتا ہے پوری دنیا میں دوسرا کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اب اس موڑ پر آ کر اگر میں غوث پاک کی بات کروں، غریب نواز کی بات کروں، اعلی حضرت کی بات کروں تو یہ پاسبل ہے کوئی کہہ سکتا ہے قاری صاحب میں غوث پاک کو نہیں مانتا، کسی اور کی بات لائیے، میں غریب نواز کو نہیں مانتا، کسی اور کی بات لائیے، میں اعلی حضرت کو نہیں مانتا، کسی اور کی بات لائیے۔ میں ایسے شخص کو صرف اتنا کہتا ہوں، تم غوث پاک کو نہیں مانتے مت مانو، تم غریب نواز کو نہیں مانتے مت مانو، تم اعلی حضرت کو نہیں مانتے مت مانو، پر سن لو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، تم غوث پاک کو مانو یا نہ مانو، کسی کے ماننے اور نہ ماننے سے غوث پاک کی شان گھٹے گی نہیں، تم غریب نواز کو مانو یا نہ مانو، کسی کے ماننے اور نہ ماننے سے پیارے غریب نواز کی شان گھٹے گی نہیں، تم اعلیٰ حضرت کو مانو یا نہ مانو، کسی کے ماننے اور نہ ماننے سے اعلیٰ حضرت کی شان گھٹے گی نہیں۔ اس لیے بلکہ میرے رب نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو اب لیجئے میں کسی اور کی نہیں صحابہ کرام کی بات کرنے لگا ہوں، توجہ ہے نا، کسی اور کی نہیں صحابہ کرام کی بات کرنے لگا ہوں۔ اب اس پر بھی اگر کوئی اعتراض کر دے کہ میں صحابہ کو بھی نہیں مانتا تو پکی بات یہ ہے جو صحابہ کو نہیں مانتا میں اسے مسلمان بھی نہیں مانتا۔ بولو نا مسلمانوں، جو ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا، جو فاروق اعظم کو نہیں مانتا، جو عثمان غنی کو نہیں مانتا، جو مولا کائنات مولا علی کو نہیں مانتا، صدق دل سے بولیے کیا تم ایسے شخص کو مسلمان مانو گے؟ نہیں نہیں، ارے جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو صحابہ کا نہیں ہو سکا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ تو اب لیجئے میں کسی اور کی نہیں صحابہ کرام کی بات کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے گا، داماد پیغمبر ہے، فاتح خیبر ہے، جناب حیدر، مشکل کشا، شیر خدا، مولا کائنات مولا علی۔ سبحان اللہ، یار علی کا نام آوے اور مومنوں کے چہروں میں مسکراہٹ نہ آوے، یہ کیسی بات آئی؟ علی علی کہنا بھی اللہ کی عبادت ہے، سبحان اللہ، علی علی کہنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اور یہ وہ علی، علی کا ذکر آیا تو ایک بات سن لیجئے، علی وہ علی، بولیے نا علی وہ علی کہ جنگ خندق کے موقع پر عرب کا ایک بہت ہی بڑا پہلوان جس کا نام تھا عمرو بن عبد عود، جو 1000 پہلوانوں سے اکیلا مقابلہ کرنے والا پہلوان، جو 1000 پہلوان سے اکیلا مقابلہ کرنے کی چھنتا، قوت، استطاعت، طاقت، ہمت رکھتا تھا،
ایک جھنڈا لیا اور کچھ ساتھیوں کو لے کر بنو کنانہ سے کہا کہ اے لوگوں اٹھو اور مسلمانوں سے جنگ کر کے بتا دو کہ ہم شہسوار ہیں. کہ شہسوار کون ہے؟ اب عمر ابن عبد عود اپنے ساتھیوں کو لے کر کسی طرح خندق کو پار کر کے لشکر اسلام میں آ کر پیارے مصطفیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کافر نے کہا ہے کوئی مسلمانوں میں ایسا مائی کا لال جو مجھ سے اکیلے مقابلے کے لیے نکلے؟ توجہ فرمانا حضرات، عرب میں کوئی اس کی مثل نہیں تھی، کوئی اس کا مد مقابل نہیں تھا. 1000 پہلوان سے اکیلا مقابلہ کرنے والا پہلوان تنے تنہا سارے مسلمانوں کی طاقت کو چیلنج کر دیا. تب تک کہ کافر نے دوسری مرتبہ دعوت مقابلہ دی کہ ہے کوئی مسلمانوں میں ایسا مائی کا لال جو مجھ سے اکیلے مقابلے کے لیے نکلے. تو آقا نے پلٹ کر مجاہدوں کی طرف دیکھا تو سب کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، سب اپنے آقا کے حکم کے انتظار میں منتظر کھڑے تھے. تب تک کہ کافر نے تیسری مرتبہ دعوت مقابلہ دی. تو قسم خدا کی جب کافر نے تیسری مرتبہ دعوت مقابلہ دی تو داماد پیغمبر فاتح خیبر جناب حیدر مشکل کشا شیر خدا مولا کائنات مولا علی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر کھڑے ہو گئے. حضرت علی نے آقا کے قدموں کو چوم لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میری ماں میرا باپ آپ کے قدموں پہ قربان. سرکار اگر آپ کی اجازت مل جائے گی تو گستاخ کی گردن ایک ہی لمحے میں کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا. بھائی علی کا ذکر ہو رہا ہے تو ساتھ بھی نعرے حیدری بھی ہونا چاہیے. نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری. اب آقا نے حضرت علی کے سر پر اپنا امامہ شریف سجا دیا، ہاتھ میں شمشیر ذوالفقار میرے آقا نے عطا کر دیا اور میرے آقا نے فرمایا علی جائیے جائیے، میں نے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا اور اس مردود بدبخت کافر کو آپ کے حوالے کر دیا. اب شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیفہ الا ذوالفقار. حضرت علی پوری شان شجاعت کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ کافر سے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں اتر پڑے. ادھر کافر عمر ابن عبد عود کی نظر جب حضرت علی پر پڑی تو کافر نے کہا کون ہو تم جو مجھ پہلوان سے مقابلے کے لیے جنگ میں اتر پڑے؟ حضرت علی نے فرمایا میں علی ہوں علی. کافر نے کہا کون علی کون علی؟ حضرت علی نے فرمایا میں طالب کا بیٹا علی، میں طالب کا بیٹا علی ہوں. تو کافر نے کہا تب تو بھتیجے تمہارے باپ تو میرے بھائی لگتے ہیں رشتے میں، تم میرے بھتیجے. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے چچاؤں میں بھی کوئی بہادر ہے؟ اے علی تو جانتا نہیں میری بہادری کی شہرت عراق و ایران میں ہے. حضرت علی نے فرمایا سن کافر، میری بہادری کی شہرت عراق و ایران میں کیا زمین و آسمان میں ہے. کافر نے کہا علی سوچ لے دیکھ لے، آج تک مجھ سے مقابلہ کرنے والا کوئی زندہ بچ کے گیا نہیں اور تو میرے پاس بچہ ہے بچہ. حضرت علی نے فرمایا سن کافر سمتنی ام حیدر، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے شیر، اور تو جانتا نہیں تیری جرت کیسے ہو گئی قوم مسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے، تیری ہمت کیسے ہو گئی غلامان محمد کو للکارنے کی. ارے تو جانتا نہیں ہم نبی کے وہ غلام ہیں کہ ہمارے نبی اگر حکم دے دے تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے.
حضرت علی نے فرمایا سن کافر، آج تیری حیثیت میرے سامنے مکھی اور مچھر سے زیادہ نہیں ہے۔ حضرت علی کے ان جملوں کو سن کر کافر غیظ و غضب کا پتلا بن گیا، گھوڑے پر سوار تھا، گھوڑے سے اتر کر تلوار نکالا اور غصے کے مارے ایک ہی وار میں اپنے ہی گھوڑے کے چاروں ٹانگوں کو کاٹ کر حضرت علی پر وار کیا۔ حضرت علی نے اس وار کو ڈھال سے روکا، وہ وار اتنا زوردار تھا کہ ڈھال کو تلوار ڈھال کو کاٹتی ہوئی حضرت علی کے کن پٹی کو زخمی کر دیا۔ حضرت علی نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سنبھال کر مولا علی نے ایک ایسا زوردار وار کیا کہ تاریخ بتاتی ہے، جنگ خندق کی تاریخ بتاتی ہے، حضرت علی کی ایک ہی وار نے کافر کی گردن کٹ کر زمین پر گر گئی۔ یہ وہ علی ہے۔ میں حضرت علی کا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے۔ سنیے، حضرت علی فرماتے ہیں میں آقا کے ساتھ جا رہا تھا، توجہ ہے نا بھائی، اردو سمجھ آ رہی نا؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں آقا کے ساتھ جا رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں، سامنے کوئی پتھر آتا، آقا کو سلام کرتا۔ سبحان اللہ، کوئی پتھر آتا آقا کو سلام کرتا، مچھلیاں آقا کو سلام کرتی، درخت آتا آقا کو سلام کرتا، جانور آتا آقا کو سلام کرتا۔ مسلمانوں، ارے آقا کا مقام تو یہ ہے کہ پتھر سلام کرے، پتھر کا کنکر سلام کرے، مٹی سلام کرے، مٹی کا ڈھیلا سلام کرے، درخت سلام کرے، درخت کا پتا پتا سلام کرے، جانور سلام کرے، جانور کا بچہ بچہ سلام کرے۔ آج اگر کوئی بشر اکڑ جائے، آج اگر کوئی آدمی اکڑ جائے اور کہے میں نبی پر سلام نہیں پڑھتا، میں سلام کا قائل نہیں ہوں، مسلمانوں وہ تو مولا کائنات مولا علی کے عقیدے پہ کے مطابق پتھر سے بھی بدتر ہے، وہ پتھر سے بھی بدتر ہے جو یہ کہتا ہے میں نبی پر سلام کا قائل نہیں ہوں، میں نبی پر سلام نہیں پڑھتا۔